تو لگتی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن جسم کے ٹکڑے تو نہیں ہو سکتے. تلوار تلوار ہے، چھرا چھرا ہے، ٹہنی ٹہنی ہے، ٹکڑے نہیں ہو سکتے. مگر جس ٹہنی کے ساتھ وہ کسی کافر کو ایسے مارتے تھے، اس کافر کے جسم کے برابر دو ٹکڑے ہو جاتے تھے. یہ حضور کا معجزہ ہے. اور وہ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا تھا. مدینہ کے لوگ ان کے پاس آ کر درخواستیں کرتے تھے، حضور میرے متعلق دعا کرو، میرے متعلق دعا کرو، لیکن میرے متعلق دعا کرو. تو آپ سب کے متعلق دعا کرتے تھے، آپ اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا. وہ بندہ واپس جاتا تھا، اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی. لیکن خود نبینا ہو گیا اگر ٹائم. تو لوگوں نے کہا حضور آپ اپنے بارے میں کیوں دعا کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دے. آپ کی نابینا ہے ہو چکے ہیں، تو آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے، تو آپ بینا ہو جائے. تو آپ نے فرمایا یہ یار کا تحفہ ہے، خدا جس رنگ میں رکھے الحمدللہ. رب نے مجھ کو نابینا کیا ہے، تو میں رب تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ اس واپس لے رہے مجھے بینا کر دے. نہیں، یہ رب کا تحفہ ہے، یہ رب کا یار کا تحفہ ہے، یہ کہتے تھے. یعنی اپنے متعلق دعا نہیں کی. ان کا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بدبخت بیٹا تھا، جس کو کہتا ہے عمر بن سعد، جس کو ابن سعد یعنی شورٹ الفاظ میں ابن سعد بھی کہتے ہیں اور فل نام عمر بن سعد بھی کہتے ہیں. یہ وہ ابن سعد ہے، یہ وہ عمر بن سعد ہے، یہ وہ ابن سعد ہے جس نے کربلا برپا کیا، جو پوری فوج کا جرنیل تھا. اس کو کتنا یاد نہیں آئی کہ میرا باپ، میرے باپ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور میرے باپ کی کیا فضیلت تھی، تو میں اس کا بیٹا ہو کر میں کربلا برپا کر رہا ہوں. نہیں، اس کو ذرا غیر قطن حیا نہیں آئی. جس وقت شہدائے کربلا علیہ رضوان شہید ہو چکے، تو اس نے اپنے یزیدی جو لوگ تھے ان کی لاشوں کو اکٹھا کر کے ان کی جنازہ پڑھی، ان کا نماز جنازہ پڑھی اور خود امامت کی. ان کی نماز جنازہ پڑھی اور شہدائے کربلا علیہ رضوان کی لاشیں بے غور و کفن ایسے میدان میں پڑی رہی. یعنی اتنی بڑی زیادتی کہ اس کو یہ قطعا یاد نہیں آئی کہ میں شہدائے کربلا علیہ رضوان کی لاشوں کو ایسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اپنوں کی لاشوں کو جو مردود مرے ہیں حسین پاک کے ہاتھوں سے، حضرت علی اکبر کے ہاتھوں سے، عباس البردار رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے، جو ان کے ہاتھوں سے مرے ان کے میں جنازہ پڑھ رہا ہوں، اور جو شہدائے کربلا علیہ رضوان ہیں ان کو میں ایسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں. لہذا شہدائے کربلا علیہ رضوان کی لاشیں ایسے بے غور و کفن پڑی رہی. اونٹوں کی ننگی پشتوں پر اہل بیت الزام کی مستورات کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر مستورات کو اونٹوں کی ننگی پشتوں پر بٹھایا گیا. اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہونے کے باوجود اٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے. ان کے ہاتھ میں ان اونٹوں کی باغ ڈوگ پکڑائی گئی جس کے اوپر وہ مستورات پیچھے موجود تھی، اور ان کے آگے آگے شہدائے کربلا علیہ رضوان کے سر تھے. 22 سر قبیلہ بنو حوازن کو دیے گئے، 13 سر ایک اور قبیلے کو دیے گئے، 22 سر قبیلہ بنو سلیم کو دیے گئے. یہ سروں کی تقسیم ہوئی، اور امام علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک خولی بن یزید کو دیا گیا، اور ان ظالموں نے ان سروں کو نیزوں پر لٹکایا ہوا ہے. اللہ اکبر. نیزوں کے اوپر شہدائے کربلا علیہ رضوان کے سر مبارک لٹکے ہوئے ہیں. پیچھے لٹا پھوٹا قافلہ آ رہا ہے. اب اندازہ کرو کہ جس بیٹے کے سامنے باپ کا سر لٹکا ہوا ہے،
جس بھائی کی آنکھوں کے سامنے، جس بہن کی آنکھوں کے سامنے بھائی کا سر لٹکا ہوا ہے، جس ماں کی آنکھوں کے سامنے بچوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ جس وقت کافرہ یہاں سے چلا تو شہدائے کربلا رضوان کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہیں، ان کے پاس سے یہ لوٹا پھوٹا قافلہ گزرا، اس وقت ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے باپ کے لاش مبارک کو دیکھا تو ان کا کیا کیفیت ہوگی؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا، اپنے بھائیوں کی لاش کو دیکھا، اپنے ننھے منھے بچوں کی، امن و محمد کی لاشوں کو دیکھا، اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ لوٹا پوٹا قافلہ یہاں سے چلتے چلتے سفر کرتا چلا گیا، ایک منزل پر پہنچے تو امام میرے مقام رضی اللہ تعالیٰ کا سر ایک گرجا آیا، اس گرجا کے دیوار کے ساتھ انہوں نے سر لٹکا دیا، تھوڑی دیر سٹے کی، انہوں نے وہاں پر رکے، دیوار میں سے ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا، دیوار میں سے ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا اور ایک غیبی قلم نمودار ہوا۔ وہ ہاتھ وہاں پر یہ شعر لکھ رہا ہے، اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدی یوم الحساب، کیا وہ امت شفاعت قیامت والے دن امام حسین کے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امیدوار ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے حسین پاک کو اتنے بے کے ساتھ قتل کر دیا؟ یہ شعر لکھا ہوا ہے، یہ شعر لکھ رہا ہے، وہ غیبی ہاتھ غیبی قلم نمودار ہوا اور وہ شعر لکھ رہا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے، اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدی یوم الحساب۔ وہ پڑھ رہے ہیں، عربی کے اندر شعر لکھا جا رہا ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، جس کا ترجمہ یوں ملتا ہے کہ وہ امت جس نے حسین پاک کو ظالمانہ طریقہ سے قتل کیا تو ان کے نانا جان کی شفاعت کی امیدوار ہو سکتی ہے، تو کیا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ شفاعت کی امیدوار ہو سکتی ہے، یعنی ان کو شفاعت ان کے متعلق شفاعت کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، یہ کون شعر لکھ رہا ہے، یہ کیسے لکھا جا رہا ہے؟ خوف زدہ ہو گئے یزیدی، کہتے چلو یہاں سے آگے چلتے، آگے چل پڑے، آگے چلے تو آگے پھر انہوں نے دیکھا ایک گرجا ہے، تو وہاں پر یہ شعر پہلے ہی لکھا ہوا ہے، یہ شعر پہلے ہی لکھا ہوا ہے، یعنی کیا مطلب کہ جو حسین پاک کے جو قاتل ہیں وہ قیامت والے دن حسین پاک کے نانا جان کی شفاعت کے امیدوار نہیں ہو سکتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ یہ شعر پہلے ہی لکھا ہوا ہے۔ اس گرجا کے پادری راہب کو باہر بلا کر وہ پوچھتے ہیں یہ شعر کب سے لکھا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں ہے، میں بچہ تھا ابھی، میں پوچھا کرتا تھا اپنے بڑوں سے، تو میرے بڑے بتایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے پیدا ہونے سے بھی 500 سال کا پہلے کا یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ حسین امام علی مقام امام حسین کی قتل کی خبریں 500 سال پہلے کی ہو رہی ہے۔ آج وہ لوگ خارجی لوگ جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اقتدار کی جنگ تھی، یہ اقتدار کی جنگ تھی، امام حسین تو صرف اقتدار کی خاطر لڑنے کے لیے گئے تھے، وہ بے وقوف ہو، اقتدار کی جنگ تھی، تو جو اقتدار کی خاطر جنگ کرتا ہے وہ سفر کے اندر اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے، اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے معصوم بچوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اگر اقتدار کی جنگ ہوتی، امام حسین نے اقتدار کی خاطر جنگ لڑنی ہوتی تو آپ مدینہ میں رہ کر جب جنگ کر سکتے تھے، اب مکہ میں رہ کر جنگ کر سکتے تھے، اب وہاں پر علم بلند کر سکتے تھے۔ اب اگر یہاں پر آ کر جنگ کرنی تھی تو آپ مدینہ سے لشکر جرار لے کر آ سکتے تھے، اب مکہ سے لشکر جرار لے کر آ سکتے تھے۔
صرف چند نفوس قدسیہ کو ساتھ لے کر آ رہا تھا جنگ کے لیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ امام مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ میری شہادت تو نہیں ہے، نہ اپنی آنکھ کی خاطر نہ اپنی شان کی خاطر وہ اتر آئے میدان میں عظمت اسلام کی خاطر۔ آپ اپنی آنکھ کی خاطر نہیں لڑے، نہ اپنی شان کی خاطر لڑے، عظمت اسلام کی خاطر لڑے، اسلام کے سر بلندی کے لیے لڑے۔ یہ